الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا دوسرا باب ہے صیغوں کا بیان. سبق نمبر 4 ہے اثبات فعل مضارع معروف. مسئلہ ہم سمجھ چکے تھے، اسی سے متعلقہ فارسی عبارت وہ رہتی ہے جو کہ ہم آج کے سبق میں حل کریں گے. عبارت آپ دیکھ لیں، بعد میں ترجمہ کریں گے، پھر اس کی تشریح کریں گے. یفعلو یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلنا تفعلون تفعلین تفعلنا افعلوا نفعلوا. بحرکات ثلاثہ عین. سہ صیغہ اولا برائے مذکر غائب است، اول واحد، دوم تثنیہ، سوم جمع. بعد ازاں سہ صیغہ مونث غائب است بہم و وضع. مگر دراں تفعلوا برائے واحد مذکر حاضر نیز آید، پس ہاں بجائے دو صیغہ است. یہ کچھ عبارت لکھی ہے، باقی عبارت ہم انشاءاللہ اس کے بعد لکھیں گے. آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. تو یہ صیغے حضرت نے لکھے ہیں یہاں تک. اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا بحرکات ثلاثہ عین، یعنی یہ جو صیغے ہیں مضارع کے، اس کے عین پر تینوں حرکات آ سکتی ہیں. یہ میں اسی سبق کے جو پارٹ 1 ہے، جو اردو والی عبارت ہے، اس میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ یفعلو بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ آتا ہے یسمعو، اس میں عین کلمہ کے اوپر فتح ہے، اور اسی طرح یفتحو، اس میں بھی عین کلمہ کے اوپر فتح ہے. اس پوری گردان میں آپ عین کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یفتحو یفتحانی یفتحونا. اسی طریقے سے یسمعو یسمعانی یسمعونا. اور بالکل اسی طرح اب اس میں عین کلمہ کے اوپر ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ضمہ پڑھا جائے گا 2 گردانوں میں. ایک گردان ہے اس میں نصر ینصرو میں ینصرو، اس میں بھی مضارع میں عین کلمہ کے اوپر ضمہ ہے. اور بالکل اسی طریقے سے کرما یکرمو میں جو یکرمو ہے، اس میں بھی عین کلمہ کے اوپر ضمہ ہے. رہی بات کسرہ کی، تو کسرہ بھی 2 گردانوں کے اوپر آتا ہے. اس میں ایک ہے ضربہ یضربو، یضربو یضربانی یضربونا، پوری گردان میں عین کلمہ کے اوپر کسرہ ہے. اور بالکل اسی طریقے سے حاسبہ یحسبو، یحسبو میں بھی پوری گردان میں عین کلمہ کے اوپر کسرہ ہے. یہی حضرت فرما رہے ہیں بحرکات ثلاثہ عین، اس پوری گردان میں عین کے اوپر آپ تینوں حرکات پڑھ سکتے ہیں، فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے فرمایا سہ صیغہ اولا، جو پہلے 3 صیغے ہیں. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر تشریح بھی کر لیتے ہیں. پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے لیے ہیں. پہلا واحد، دوم تثنیہ، سوم جمع. اس کے بعد 3 صیغے مونث غائب کے لیے ہیں اسی وجہ کے ساتھ، مگر اس تفعلوا میں جو کہ واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے، لہذا یہ ایک صیغہ 2 صیغوں کے قائم مقام ہے. اب یہ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں سہ صیغہ اولا برائے مذکر غائب است، کہ جو سہ کہتے ہیں فارسی میں 3 کو، پہلے 3 صیغے، اولا کہتے ہیں پہلے کو، پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے لیے. کون سے 3 صیغے؟ اس میں یفعلو ہے، یفعلانی ہے، یفعلونا ہے. آگے حضرت فرمایا اول واحد، دوم تثنیہ، سوم جمع. پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کے لیے، دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے، اور تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب کے لیے آئے گا. بعد ازاں سہ صیغہ مونث غائب است. اس کے بعد جو 3 صیغے ہیں، سہ کہتے ہیں 3 کو، مونث غائب است، اس کے بعد اگلے 3 صیغے مونث غائب کے لیے. وہ ایک یہ ہے تفعلوا، دوسرا تفعلانی، اور تیسرا یفعلنا. بہمو وضع، اسی وضع کے ساتھ. کس وضع کے ساتھ؟ جو وضع مذکر میں ہے، یعنی پہلا صیغہ آئے گا واحد مونث کے لیے، دوسرا صیغہ تثنیہ مونث کے لیے، اور تیسرا صیغہ جمع مونث کے لیے آئے گا. مگر دراں تفعلوا برائے واحد مذکر حاضر نیز آید. لیکن یہ جو تفعلوا ہے، یہ تفعلوا کا صیغہ واحد مذکر حاضر کے لیے نیز آید بھی آتا ہے، یعنی واحد مونث غائب کے لیے تو آتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے. بس اس لیے یہ بجائے 2 صیغہ سے، یہ والا جو صیغہ تفعلوا ہے، یہ 2 صیغوں کے قائم مقام ہے. 2 صیغے کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک صیغہ ہے واحد مونث غائب، دوسرا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر. وتفعلانی برائے تثنیہ مذکر حاضر و مونث حاضر نیز آید، پساں بجائے سہ صیغہ است. وتفعلونا صیغہ جمع مذکر حاضر است. وتفعلینا واحد مونث حاضر. وتفعلنا جمع مونث حاضر. وافعلوا واحد مذکر و مونث متکلم. ونفعلوا تثنیہ و جمع مذکر مونث متکلم مال غیر است. عبارت پڑھ لی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. تفعلانی تثنیہ مذکر حاضر کے لیے اور تثنیہ مونث حاضر کے لیے بھی آتا ہے، پس یہ ایک صیغہ 3 صیغوں کے بدلے ہے. اور تفعلونا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، تفعلینا واحد مونث حاضر ہے، اور تفعلنا جمع مونث حاضر ہے. افعلو واحد مذکر و مونث متکلم ہے، اور نفعلو تثنیہ و جمع مذکر مونث متکلم مال غیر ہے. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا. اس کی تشریح دیکھ لیں.
حضرت نے یہاں سے پہلے تفعلو کے متعلق بتایا تھا کہ تفعلو واحد مؤنث غائب کے ساتھ ساتھ واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کے بعد جو آگے تفعلانی ہے جو کہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ تفعلانی تثنیہ مؤنث غائب کے ساتھ ساتھ 2 صیغوں کے لیے اور بھی آتا ہے۔ وہ 2 صیغے ہیں تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں تفعلانی برائے تثنیہ مذکر حاضر و مؤنث حاضر نیز آیت بھی آتا ہے، یعنی غائب کے لیے تو آتا ہی ہے لیکن یہ حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ایک ہی صیغہ ہے جو کہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے اور تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بس عام بجائے اس سے صیغہ، تو یہ ایک صیغہ چونکہ 3 جگہ پر استعمال ہو رہا ہے اس لیے یہ ایک صیغہ ہی 3 صیغوں کی جگہ پر ہے۔ اس کے بعد آگے ہے تفعلانی یفعلن، تفعلون کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ جمع مذکر حاضر کے لیے تفعلون آئے گا جیسا کہ جمع مذکر غائب کے لیے یفعلون آتا ہے۔ آگے حضرت فرمایا تفعلینا، یہ واحد مؤنث حاضر کے لیے، جو آگے تفعلینا کا صیغہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ واحد مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح جو تفعلنا ہے یہ جمع مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے 2 صیغے رہ گئے ہیں، ایک ہے افعلو اور دوسرا ہے نفعلو۔ افعلو کے متعلق حضرت نے یہ فرمایا کہ واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ واحد متکلم مذکر ہو چاہے وہ واحد متکلم مؤنث ہو۔ یہی فرمایا افعلو واحد مذکر و مؤنث متکلم کے لیے، اور نفعلو جو ہے یہ تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے، مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ تثنیہ مذکر کے لیے بھی نفعلو، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی نفعلو، جمع مذکر کے لیے بھی نفعلو اور جمع مؤنث کے لیے بھی نفعلو آتا ہے۔ مع الغیر، مع الغیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ جو افراد یہاں پر موجود ہیں وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے نفعلو میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو موجود نہیں ہیں اس میں بھی اس کا احتمال ہوتا ہے، جتنے بھی لوگ آ جائیں گے وہ سارے کے سارے جمع متکلم کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا فعل مضارع معروف مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم فعل مضارع مجہول پڑھیں گے۔